بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1208 اور آج سورہ مریم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 46، 47 اور 48، 46، 47 and 48۔ چلیے سب سے پہلے 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال، اس آدم نے کہا، اراغبن، کیا بے رغبتی کرتا ہے، انت عن آلہتی، تو میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آئے گا اس سے، لأرجمنک، تو البتہ میں تجھے ضرور سنسار کر دوں گا، واہجرنی، تو چھوڑ جائے مجھے، ملیا، لمبا عرصہ۔ قال، حضرت ابراہیم نے کہا، سلام علیک، سلام ہو تم پر، سأستغفر، میں ضرور مغفرت طلب کروں گا، لکا، تمہارے لیے، ربی، میرے رب سے، انہو، بے شک وہ ہے، بی حفیہ، مجھ پر نہایت مہربان، وأعتذرکم، اور میں تم سے کنارہ کش ہوتا ہوں، وما تدعون، اور ان سے بھی جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، وادعو، اور میں پکارتا ہوں، ربی، میں اپنے رب کو، ایسا امید ہے، اللہ اکونا، کہ نہیں ہوں گا میں، بدعائی ربی شقیہ، اپنے رب کو پکار کر محروم۔ ترجمہ یوں ہے، ان کے باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا، اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میرے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا۔ ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جو بات کہی ہے، باپ آزر نے بیٹے ابراہیم سے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پہلے سے کہا کہ آپ ایسی چیز کی مدد کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، اور نہ کوئی آپ کا کام بناتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب یہ بات سنی، مشرک باپ نے، تو باپ کو غصہ آ گیا، اور باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو میرے معبودوں سے، جن کو میں اپنے ہاتھوں سے میں بناتا ہوں اور جن کی ہم سب پوجا کرتے ہیں، ان معبودوں سے تو پھر گیا ہے۔ حالہ کہا آزر نے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرا ہوا ہے، پھر گیا ہے تو؟ یہ کیا بات ہے؟ لئن لم تنتہی، پھر دھمکی دی باپ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لئن لم تنتہی، اگر تو اس سے باز نہیں آئے گا، یہ باتیں جو تم کر رہے ہو ابراہیم، اگر اس سے باز نہیں آؤ گے، لأرجمن، پتھروں سے سنسار کروں گا، پتھروں سے سنسار کروں گا، یاد رکھو۔ اور پھر کہا، واہجرنی ملیا، پرے ہٹو، یہاں سے دور ہٹو، چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے، لمبی مدت کے لیے، لمبے عرصے کے لیے دور ہو جاؤ میرے سے۔ باپ نے بڑے غصے کے ساتھ بیٹے سے یہ بات کہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اسے معلوم ہوا کہ حق بات جب کہی جاتی ہے تو اس کے رد عمل کو، اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کو سننا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی زبان سے جب یہ بات سنی کہ ابا جان نے کہا کہ تو کیا میرے بتوں سے منہ موڑتا ہے، پھر جاتا ہے، اور اگر تو اس سے بات نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا، پتھروں سے ماروں گا، اور دور ہٹ جائے سے لمبے عرصے تک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جھگڑا نہیں کیا، وہاں غصے کا جوش ہے، اور یہاں سلامتی کی پیشکش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام علیک، ابا جان، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ سلامتی جو ہے دو قسم کی ہو سکتی ہے، مفسرین نے بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہا، سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، یہ جو سلام ہے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ قطعی تعلقی کا سلام ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ نیک لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں
جہالت سی باتیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ نیک لوگ کہتے ہیں کہ سلام ہو، تو سلام ہو، تم اپنی جگہ رہو، اپنی جگہ رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہی کہ قال سلام علیک، کہا کہ سلام ہو تم پر۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سلام جو ہے رخصتی کا سلام تھا، جیسے عام سلام ہوتا ہے۔ اب بعض مفسرین نے اس بات کی گنجائش رکھی، جیسے اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو جو مشرک ہوتے ہیں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور بعض نے اس بات کی اجازت دی کہ جن سے امید ہو کہ وہ ہدایت پر آئیں گے ان کو حکمتاً اور بصیرتاً سلام کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ اختلاف ہے، بہرحال یہ ایک الگ پہلو ہے، اختلاف کا موقع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو دوسری بات کہی اپنے پجان سے کہ سأستغفر لک ربی، پجان میں آپ سے اپنے پروردگار سے آپ کے گناہوں کی بخشش کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اخلاق دیکھیے، اخلاق اور کردار دیکھیے۔ باپ کہنے کہ میں تم کو پتھر سے ماروں گا، اور بیٹے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے میرے سے دور ہو جاؤ، اور بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان میں آپ کے لیے اللہ میرے پروردگار سے مغفرت کی بھیک مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب تو ایسا ہے کہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف اپنے بجان سے کہہ دیا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم کو بھی چھوڑتا ہوں، تم سب کو بھی، سارے خاندان اور کنبے کو سب کو چھوڑتا ہوں، اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، یہ جو بت پڑے ہوئے ہیں ان سے بھی میں آزاد ہوتا ہوں، ان سے بھی میں دور ہوتا ہوں، ان سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں تو وَأَدْعُو رَبِّي، پکاروں گا تو میرے رب کو پکاروں گا، میرے رب کو پکاروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، امید ہے کہ میرے رب سے دعا کر کے میں محروم نہیں رہوں گا۔ انبیاء کا پروردگار سے اتنا اٹوٹ رشتہ تھا کہ وہ جب اپنے پروردگار سے لاڑ اور پیار سے بات کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے، اللہ ان کو محروم نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ دعا بھی یاد کیجیے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے پر پہنچ چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے، اور یہ ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے پروردگار سے اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، وارث کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں اپنے پروردگار سے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پروردگار میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی انداز میں، دوسرے انداز میں وہی بات کہہ رہے ہیں اپنے پروردگار سے، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیٰ، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار سے بھیک مانگ کر محروم نہیں رہوں گا، یعنی میرا پروردگار میری دعا کو قبول کرے گا، ضرور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات کو جب ہم سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں کہ کیا حالات آئے تھے اور کن حالات سے انبیاء کو گزرنا پڑا تھا، اور کس طرح انہوں نے بات کی تھی دین کی دعوت کی، ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ اس سے ملنے والے جو ہدایتیں ہیں اور اسباق ہیں، ان سب کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔